الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے حول و قوت اور اس کی توفیق اور عنایت سے ہم نے شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ حیدرآباد کی سیرت مبارکہ کے چند اہم اور مختلف گوشوں پر روشنی ڈالنے کے لیے 8 قسطوں پر مشتمل ایک سیریز کا آغاز کیا، جس کا نام تابش آفتاب انوار رکھا۔ الحمدللہ اس کی 2 قسطیں ہو چکی ہیں، آج ہم تیسری قسط میں حاضر ہیں۔ اس تیسری قسط کے اندر ہم حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حرمین شریفین کے اسفار فرمائے، حجاز مقدس کے جو اسفار آپ نے فرمائے، ان سفروں کے بارے میں ہم سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سفر آپ نے حرمین شریفین کا 1294 ہجری میں کیا۔ 1292 ہجری میں جامع نظامیہ حیدرآباد کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے 2 سال بعد 1294 ہجری میں آپ نے پہلی مرتبہ حجاز مقدس کا سفر کیا، یعنی آپ حرمین شریفین کے سفر کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے۔ انشاءاللہ تعالی جامع نظامیہ کا قیام کیسے ہوا اس کے تعلق سے ہم آگے کے قسطوں کے اندر تفصیل کے ساتھ سماعت کریں گے۔ 1294 ہجری میں آپ نے حجاز کے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے کئی سارے اعزاء اقربا اور کئی احباب آپ کے ساتھ تھے، چنانچہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر بھروسہ کرتے ہوئے سفر پر نکلے اور مکہ معظمہ پہنچے۔ جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اس وقت مکہ معظمہ کے اندر ہندوستان کے بہت بڑے اللہ والے اور عالم دین حضرت شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، جو ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تھے اور وہیں پر رہتے تھے۔ وہاں حضرت شیخ الاسلام کی ملاقات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے، تو آپ دوبارہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت فرماتے ہیں۔ آپ نے سماعت کر لیا ہے گزشتہ قسطوں کے اندر کہ ایک مرتبہ تو حضرت شیخ الاسلام نے اپنے والد گرامی کے ہاتھ پر بیعت فرمایا تمام سلاسل میں، اور یہاں اس پہلے سفر حجاز کے موقع پر مکہ معظمہ کے اندر تجدید بیعت کرتے ہیں، دوبارہ بیعت فرماتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس اللہ سرہ العزیز کے دست حق پرست پر۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب شیخ الاسلام کو بیعت میں لیتے ہیں تو اللہ والے پہلے ہی نظر میں پہچان لیتے ہیں کہ جو مرید آ رہا ہے، جو شخص آ رہا ہے، اس کے کیا احوال ہے، اس کی کیا کیفیات ہے، اس کے ظاہری اور باطنی کیا کیا احوال ہے، سب اللہ والوں کو سب پتہ چلتا ہے، وہ کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں رہتے۔ چنانچہ شیخ الاسلام کے کمالات کو دیکھتے ہوئے، شیخ الاسلام کے مقام و مرتبے کو دیکھتے ہوئے، پہلے ہی ملاقات میں جب آپ نے بیعت میں لیا شیخ الاسلام کو، اسی وقت بلا طلب خلافت بھی عطا فرما دی۔ خلافت بھی عطا فرما دی، نہ صرف یہ کہ خلافت عطا فرمائی بلکہ حیدرآباد، دکن اور اس کے اطراف و اکناف، دکن کے سارے علاقے میں جو حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین رہتے تھے، ان مریدین کو یہ ہدایت دی کہ اپنے سلوک میں اگر کچھ مشکلات پیش آ جائیں، طریقت و تصوف میں اگر کچھ رہنمائی درکار ہو، تو شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع ہو کر اپنے مشکلات کو حل فرمائیں۔ اندازہ کیجئے کہ ایک شیخ کا اپنے مرید کے اوپر اتنا اعتماد کہ اپنے مریدین کو اپنے اس مرید سے وابستہ کرنا، اس سے حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام اس سفر میں آپ نے حج فرمایا۔ حج کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ انشاءاللہ ہر 5 سال بعد حرمین شریفین کے سفر پر آئیں گے اور حج ادا کریں گے۔ واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد 1295 ہجری کے اندر آپ کو آصف جاہ سادس یعنی چھٹے نظام نواب میر محبوب علی خان بہادر کی عطالقی پر، یعنی ان کے استاذی پر مقرر کیا گیا، یعنی آپ استاد بنے بادشاہ کے۔ آپ آصف جاہ سادس یعنی چھٹے نظام کے استاد بنے، شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور استاد کیسے بنے اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ پہلے آصف جاہ سادس جو نواب میر محبوب علی خان ہیں، ان کے استاد مولانا زما خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مولانا زما خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو 1292 ہجری میں شہید کر دیا گیا، جس سال جامع نظامیہ قائم ہوا۔ آپ کی شہادت کے بعد، مولانا زما خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد، ان کے ایک بھائی مولانا مسیح الزما خان صاحب تھے، وہ تعلیم کے لیے مقرر ہوئے بادشاہ کی، لیکن ان کے ذمہ داری میں حکومت کے دیگر امور بھی تھے، لہٰذا وہ
اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے کسی اور کی تلاش میں تھے کہ کوئی اور ہو جو مستقل طور پر بادشاہ کی تعلیم و تربیت پر مقرر رہے، چونکہ میرے ذمے کوئی اور کام بھی حکومت کے ہے، لہٰذا میں یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ لہٰذا انہوں نے مشورہ کیا، نواب رشید الدین خان صاحب اور سالار جنگ اول ان دونوں سے مشورہ کر کے حضرت شیخ الاسلام کا نام پیش کر دیا بارگاہ کے اندر، دربار میں بادشاہ کے نام پیش کر دیا کہ آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے مولانا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ یہ زیادہ موزوں ہیں، زیادہ مناسب ہے، لہٰذا ان کو تعلیقی پر مقرر کر لیا جائے۔ بادشاہ کے دربار میں جب یہ عرضی پیش ہوئی، بادشاہ نے اس کو منظوری دے دی۔ اس کے بعد مولانا تشریف لاتے ہیں، مولانا مسیح الزماں خان صاحب جو مولانا زماں خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے، وہ حضرت شیخ الاسلام کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ آپ کو اس طرح بادشاہ کی تعلیقی پر مقرر کیا ہے، آپ کو تشریف لے جانا ہے۔ شیخ الاسلام سے یہ پوچھے نہیں تھے، اس اطمینان سے نام لکھوا دیا کہ شیخ الاسلام منع نہیں فرمائیں گے شاید، لیکن شیخ الاسلام نے کہا میں بادشاہ کی تعلیقی کے لیے نہیں جا سکتا، بادشاہ کی تعلیم پر میں مقرر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے آج اگر کوئی اور شخص ہوتا، کوئی اور عالم دین ہوتا اور اس کو کسی بڑے آدمی کے تعلیم پر مقرر کیا جاتا تو وہ اس کو اپنے لیے بڑی سعادت مندی کی بات سمجھتا اور سمجھتا کہ اتنا بڑا بادشاہ میرا شاگرد بن جائے تو اور میرے لیے کیا اعزاز کی بات ہوگی۔ لیکن اللہ والوں کی نظر میں یہ کوئی اعزاز ہے ہی نہیں کہ ان کے شاگردوں کی تعداد کتنی ہے، ان کے شاگردوں میں کتنے علامہ فہامہ موجود ہے، ان کے شاگردوں میں کتنے بڑے بڑے عمرا، رؤسا، بادشاہان موجود ہے، یہ ان کے لیے کوئی اعزاز کی بات ہے۔ ان کے نظر میں فقط اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، ان کی نظر میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی رضا ان کو مطلوب ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی قدر و منزلت ان کے نظر میں نہیں ہوتی۔ شیخ الاسلام نے پہلے صاف طور پر منع کر دیا، لیکن مسیح الزماں خان صاحب نے کہا کہ آپ ہاں کر دیں گے، اس اطمینان پر میں نے آپ کا نام لکھوا دیا، دربار سے منظوری لے لی، اگر آپ منع فرمائیں گے تو دربار میں مجھے رسوا ہونا پڑے گا، خفیف ہونا پڑے گا، لہٰذا آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ اور آپ کے علاوہ شیخ الاسلام کے ایک شاگرد تھے مولانا معلیٰ رحمۃ اللہ علیہ، مظفر الدین معلیٰ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اصرار کیا کہ حضرت اس کو آپ قبول کر لینا چاہیے، اس خدمت کو جو بادشاہ کی تعلیقی پر، بادشاہ کی تعلیم و تربیت پر آپ کو جانا ہے، اس کو آپ کو قبول کر لینا چاہیے۔ شیخ الاسلام نے کہا کہ میں ابھی جواب نہیں دوں گا، استخارہ کر کے بتاؤں گا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی یا نہیں۔ دیکھیے اللہ والے جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے اور اپنے نفس کی طرف سے نہیں کرتے، وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کے اذن پر کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر کرتے ہیں۔ اس کا بہتر طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استخارہ بتایا ہے، یعنی 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے، اس کے بعد ایک دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائی جس کو استخارے کی دعا کہتے ہیں، وہ دعا کرنا ہے، 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے استخارے کا۔ خواب میں کسی نہ کسی ذریعے سے پتہ چلتا ہے یا کوئی اشارہ مل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ تو جو بھی نیک کام بندہ کرنا چاہے پہلے استخارہ کرے، اللہ سے خیر طلب کرے۔ استخارہ کا مطلب ہی ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، تو اللہ سے خیر طلب کرے۔ جب اللہ سے وہ خیر طلب کر کے کوئی کام شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کام میں اس بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام نے پہلے ہی سے رضامندی ظاہر نہیں کی کہ چلو مولانا مسیح الزماں خان صاحب اصرار کر رہے ہیں، میرے شاگرد مولانا معلیٰ اصرار کر رہے ہیں اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ میں بادشاہ کا استاد کہلاؤں گا، یہ کچھ نہیں آپ نے دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ اس میں میرے مولا کی مرضی ہوگی یا نہیں۔ اگر میرے مولا کی مرضی اس میں نہیں ہے، میں لاکھ دنیا کی نظر میں بادشاہ کا استاد کہلاؤں تو کیا ہوگا، لیکن اگر مولا کی مرضی اس میں شامل حال رہے گی تو پھر مجھے یہ کام ضرور انجام دینا چاہیے۔ تو اللہ کی اس مرضی کو دریافت کرنے کے لیے آپ نے استخارہ کیا، اور استخارے میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ چند کاغذات وغیرہ لے کر دربار میں، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، کچھ کاغذات لے کر دربار میں جا رہے ہیں، ایسا آپ نے خواب دیکھا۔ اور یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ اس سے سمجھ لیے کہ اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ مجھے بادشاہ کے دربار میں جانا چاہیے اور بادشاہ کی تعلیم پر مقرر ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے اس ذمہ داری کو قبول کیا اور پھر آپ بادشاہ کی تعلیقی پر، تعلیم و تربیت پر مقرر ہوتے ہیں۔ اس کے عوض آپ کو تاحیات 400 روپے ماہانہ، اس زمانے کے، یعنی آج سے کم و بیش یہ 100-150 سال تقریباً پہلے کی بات ہے، 100 اور 150 سال کے درمیان کے پہلے کی بات ہے یہ۔ اس زمانے میں آج سے صدی 1.5 صدی پہلے کی بات ہے کہ اس دور میں آپ کو 400 روپے ماہانہ بادشاہ کی تعلیم کے عوض ملتے تھے۔ جو وقت آپ وہاں پر لگاتے تھے اس وقت کے عوض آپ کو یہ ماہانہ مشاہرہ اس کا ملتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ جامع نظامیہ تو قائم ہو چکا تھا، اس میں درس و تدریس بھی فرماتے، اس کے ساتھ ساتھ تصنیف اور تالیف کا سلسلہ بھی آپ جاری رکھتے۔
انشاءاللہ ہم اگلی قسطوں میں شیخ الاسلام کے علمی کارناموں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، شیخ الاسلام کے قلمی کارناموں پر، آپ کی تصنیف اور تالیفات پر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس پر ڈسکس کرنے کی اگلی قسطوں میں کوشش کریں گے۔ جو نواب میر محبوب علی خان تھے، چھٹے نظام تھے، وہ حضرت شیخ الاسلام کی بڑی قدر و منزلت کرتے تھے، استاد تھے، لہٰذا استاد کی ایک عزت اور ایک احترام ضرور ہوتا ہے۔ تو آپ نے یعنی محبوب علی خان نے اپنے استاد محترم کو دربار سے ایک خطاب عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں بادشاہوں کے دربار سے کسی کو خطابات عطا ہوتے ہیں، وہ اس خطاب سے پہچانا جاتا ہے، ایک لقب ملتا ہے۔ لہٰذا 1301 ہجری میں حضرت شیخ الاسلام کو آصف جاہ سادس چھٹے نظام کے دربار سے خان بہادر کا خطاب عطا ہوتا ہے۔ خان بہادر، یاد رکھیے یہاں پر کئی لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام کے نام کے ساتھ خان دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ خان اور پٹھان خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ جو مغل ہوتے ہیں، جو خان ہوتے ہیں، جو پٹھان ہوتے ہیں، یہ خانوں اور پٹھانوں والا آپ کا خاندان ہے۔ یہ غلط فہمی میں رہتے ہیں کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ خان دیکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ خان جو ہے وہ خان اور پٹھان والا خان نہیں ہے جو آپ کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، بلکہ یہ دربار بادشاہی کی طرف سے عطا کیا گیا آپ کو ایک لقب ہے خان بہادر کا، ورنہ نہ آپ خاندان کے اعتبار سے خان ہے نہ پٹھان ہے، بلکہ آپ نے سماعت کر لیا کہ حضرت شیخ الاسلام تو خاندان کے اعتبار سے خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ تو خان بہادر کا لقب اور خطاب آپ کو عطا ہوا 1301 ہجری میں۔ پھر دوسرا سفر حجاز آپ نے فرمایا، یعنی حرمین شریفین کی طرف دوسری مرتبہ آپ نے سفر فرمایا 1301 ہجری میں۔ حج کا آپ نے ارادہ فرمایا، حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیار مبارک سے، مدینہ طیبہ سے آپ کو اتنی محبت ہو گئی، اس قدر لگاؤ ہو گیا کہ واپس آپ حیدرآباد دکن آنا نہیں چاہتے تھے، واپس آپ اپنے وطن کو واپس نہیں آنا چاہتے تھے، اور اس دوسرے سفر حجاز میں آپ جو ہے وہاں پر رہے۔ آپ کے ایک شاگرد مولانا مظفر الدین معلیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیان ہے کہ جب مدینہ میں جتنے دن ٹھہرنا تھا، قیام کرنا تھا، جب وہ دن مکمل ہو گئے اور قافلہ واپس ہندوستان حیدرآباد آنے لگا تو شیخ الاسلام اس قافلے میں موجود نہیں تھے۔ تو مظفر الدین معلیٰ فرماتے ہیں کہ میں تلاش کرنے لگا کہ کہاں پر ہے شیخ الاسلام استاد محترم۔ تو تلاش کرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ قبہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں موجود ہیں اور مراقب ہیں، یعنی مراقبہ فرما رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر آپ مراقبہ فرما رہے ہیں، پاس جا کر عرض کیا کہ قافلہ جا رہا ہے، واپس جلدی تشریف لے جائیے۔ تو شیخ الاسلام نے کیا جواب دیا کہ مجھے آستانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت گوارا نہیں ہے، یعنی حضور کے دیار کو چھوڑ کر جانا، مدینے کو چھوڑ کر جانا، یہ ہرگز مجھے گوارا نہیں ہے، لہٰذا میں نہیں چل سکتا۔ آپ ہندوستان حیدرآباد واپس جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں، میں آپ کے ساتھ آ نہیں سکتا۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے عشق رسول۔ عاشق رسول ایسا ہوتا ہے کہ اپنے معشوق اور اپنے محبوب کے گھر سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے وطن سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تو شیخ الاسلام کے اندر عشق رسول ایسا معجزن تھا کہ آپ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر واپس حیدرآباد آنا نہیں چاہتے تھے، حالانکہ یہاں پر بادشاہ کے استاد ہے، یہاں پر جامع نظامیہ کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے، یہاں پر شاگردوں کا، آپ کے چاہنے والوں کا ایک جمع غفیر موجود ہے، لیکن ان تمام کو آپ نے ترک کرنا چاہا اور مدینہ منورہ ہی میں ہمیشہ آپ نے رہنے کو پسند فرمایا۔ لیکن بار بار اصرار کیا گیا، یہاں آپ کی کس قدر ضرورت ہے وہ بتلایا گیا۔ بار بار اصرار کرنے پر شیخ الاسلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ جب تک قافلہ دور نکل چکا تھا، پھر تیز رفتار سواری لے کر یہ دونوں حضرات قافلے میں جا کر ملتے ہیں۔ حیدرآباد دکن واپس آئے تو 26 رمضان مبارک 1304 ہجری میں آپ کی اہلیہ محترمہ انوری بیگم صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، جو آپ نے تفصیلی حالات سماعت فرما لیے۔ تو ان کے انتقال کے بعد پھر شیخ الاسلام اور ایک نکاح نہیں فرماتے ہیں، بلکہ تاحیات آپ بغیر نکاح کے ہی رہتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے حرمین شریفین کا سفر فرمایا، حجاز مقدس کا سفر فرمایا 1305 ہجری کے اندر۔ 1305 ہجری میں دوبارہ آپ نے حجاز کا سفر فرمایا، مصر کے راستے سے ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے، مدینہ منورہ میں وہاں پر حج مکمل ہو جانے کے بعد آپ مدینہ کے اندر جا کر وہاں پر آپ رہ جاتے ہیں۔ 3 سال تک آپ مدینہ منورہ کے اندر قیام کرتے ہیں، اور آپ کا معمول ان 3 سالوں میں یہ تھا کہ صرف ضروری بنیادی حاجتوں کے لیے اپنے قیام گاہ پر جاتے، ورنہ سارا وقت آپ یا تو مسجد نبوی میں گزارتے یا پھر کتب خانوں میں گزارتے۔ وہاں پر بھی آپ کی تصنیف و تالیف کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ انوار احمدی جو آپ کی مشہور کتاب ہے اور ایک ایک لفظ اس کا عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے،
اگر کوئی وہ ایک کتاب کا مطالعہ کر لے تو وہ اپنے اندر یہ کیفیت کو محسوس کرے گا کہ گویا عشق رسول کا جام کھول کر اس کے اندر پلا دیا جا رہا ہو۔ ایسی عظیم الشان تصنیف انوار احمدی آپ نے اسی سفر کے دوران، انہی 3 سالوں کے قیام کے دوران آپ نے مدینہ طیبہ میں یہ کتاب لکھی۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم اگلی قسطوں میں سماعت کریں گے۔ پھر ان 3 سالوں میں آپ وہاں پڑھاتے بھی رہے، درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہا، اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی کتب خانوں سے آپ استفادہ کرتے رہے، اور وہاں کی کتب خانوں میں آپ نے دیکھا کہ احادیث شریفہ کی بڑی بڑی ضخیم کتابیں وہاں پر موجود ہیں جو ابھی تک حیدرآباد میں موجود نہیں ہیں۔ تو آپ نے اپنے ذاتی پیسے خرچ کر کے، صرف کر کے، وہاں جو احادیث کی کتابیں تھیں ان احادیث کی کتابوں کو نقل کروا کر حیدرآباد دکن بھیج کر یہاں پر اس کی طباعت کا، اس کی پبلشنگ کا، اس کی پرنٹنگ کا آپ نے اہتمام فرمایا۔ ان احادیث کی کتابوں میں قابل ذکر کتاب کنز العمال، یہ کنز العمال حدیث شریف کی بہت بڑی کتاب ہے، 9 جلدوں پر مشتمل یہ حدیث شریف کی کتاب ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس حدیث شریف کی کتاب کو جمع کرنے والے جو محدث تھے وہ ہندوستان ہی کے رہنے والے تھے۔ تو مدینہ طیبہ کی ایک کتب خانے میں اس کا مخطوطہ موجود تھا، شیخ الاسلام نے اس مخطوطے کو اپنے ذاتی پیسے خرچ کر کے نقل کروایا ہندوستان سے، حیدرآباد دکن سے، پھر آپ نے اس کو بعد میں پبلش اور پرنٹ کروایا۔ اسی طرح جامع مسانید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب آپ نے وہاں سے نقل کروائی۔ پھر الجوہر النقی علی سنن البیہقی، اس حدیث شریف کی کتاب کو آپ نے وہاں سے نقل کروایا، اور احادیث قدسیہ، ایسے عظیم عظیم حدیث کے ذخائر کو آپ نے وہاں پر اپنے ذاتی صرفے سے، چونکہ اس وقت کوئی ٹائپنگ کا زمانہ نہیں تھا، کوئی جو ہے زیراکس کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ مخطوطات ہوتے تھے، اس کو دیکھ کر پھر ہاتھ سے دوسرا مخطوطہ تیار کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح آپ نے اپنے پیسے خرچ کر کے جو اصل مخطوطات تھے کتب خانوں کے اندر، ان سے آپ نے ان کتابوں کی نقل کروائی، پھر اس کو حیدرآباد دکن لا کر بعد میں آپ نے اس کو پرنٹ کروایا اور اپنے پیسوں سے اس کو پھر پبلش کروایا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، مدینہ طیبہ کے لوگ بھی آپ کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، آپ کے وجود مسعود سے وہ لوگ بھی استفادہ کرتے تھے، آپ کے درس و تدریس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور آپ کے احوال وہ دیکھ چکے تھے۔ اس سفر کے اس قیام کے دوران آپ کے ایک ہمشیرہ کا، آپ کی بہن کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کی ایک بہن تھی، ان کا بھی انتقال اس سفر کے دوران ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کی بھی اپنی طبیعت بھی کچھ خراب ہونے لگتی ہے، آپ بھی بخار میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اکلوتے فرزند عبد القدوس، ان کی بھی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ ایک فرزند عبد الجلیل وہ پہلے ہی بچپن میں وصال پا جاتے ہیں، یہ دوسرے اور آخری فرزند تھے عبد القدوس، ان کی عمر 11 برس کی تھی، ان کو بھی بخار آنے لگتا ہے، اور جو ہے یہ بھی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دن بدن عبد القدوس جو آپ کے فرزند تھے ان کی طبیعت میں گراوٹ ہونے لگتی ہے، ان کی طبیعت میں جو ہے کمی آنے لگتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے۔ اور ادھر شیخ الاسلام، آپ کو بھی بخار تھا، یہ دونوں کی طبیعت بھی اسی طرح چل رہی تھی کہ پھر حضرت شیخ الاسلام کے فرزند جو عبد القدوس تھے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 6 شوال 1307 ہجری میں آپ کے فرزند کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ فرزند کے انتقال کی خبر سن کر اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو روتا، پیٹتا، آنسو بہاتا کہ ایک 11 سالہ لڑکے کا انتقال ہو، جو ابھی جو ہے اپنی جوانی میں قدم رکھ رہا ہے، ایسے ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا، وہ بھی اکلوتا نرینہ اولاد تھی۔ آگے چونکہ اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے، آگے کوئی نرینہ اولاد ہوگی بھی نہیں، تو یہ ایک واحد ذریعہ تھا جس سے آپ کی نسل آگے بڑھ سکتی تھی۔ لیکن آپ نے یہ تمام جزا فضا کرنے کے بجائے آپ نے صبر سے کام لیا، اور آپ نے کہا کہ مجھے جنازے پر لے کر چلو۔ جب لوگوں نے آپ کو عبد القدوس کے پاس لے کر آئے تو آپ نے کان میں فقط اتنا کہا کہ اے میرے پیارے بچے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی جناب میں، آپ کی بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کر دینا۔ دیکھیے آپ کیا عشق رسول ہے، اپنے بیٹے کی وفات پر غم نہیں منا رہے ہیں، بلکہ اس خوشی میں ہے کہ میرا بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ یہ یقین ہے شیخ الاسلام کو کہ میری اولاد، میرا بیٹا، میرا فرزند دنیا سے پردہ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں جا رہا ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ میں جب جا رہا ہے تو سلام کہلوا بھیجا کہ میرے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ اس کے بعد پھر آپ وہاں بے ہوش ہوئے، چند دن وہاں پر آپ مقیم رہے، بعد میں لوگوں نے کوشش کیا کہ آپ کو واپس حیدرآباد لانا چاہیے، لیکن شیخ الاسلام حیدرآباد کو آنا نہیں چاہتے تھے۔ بانی جامع نظام رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں ہی رہنا چاہتے تھے، وہیں پر زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ مولانا قاضی محمد شریف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ آپ کو حیدرآباد دکن چلنا چاہیے، وہاں پر آپ کی کئی ساری ذمہ داریاں ہیں، وہاں پر آپ کو اللہ تبارک و تعالی وہاں آپ سے کام لینا ہے، وہاں پر جامع نظامیہ میں تدریس و تعلیم کا مسئلہ ہے، جامع نظامیہ کا قیام وہاں پر ہوا ہے، جامع نظامیہ کی
صدارت آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ تمام آپ کو اصرار کرنے لگے۔ جب اصرار کرنے لگے تو ٹالنے کے لیے شیخ الاسلام نے کہا کہ پہلے چلو مدینہ طیبہ کے لوگوں سے مشورہ کر لیا جائے کہ میں یہاں رہوں یا یہاں سے چلا جاؤں۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں میں چلا جاؤں تو میں آ جاؤں گا آپ حضرات کے ساتھ۔ تو یہ قاضی صاحب نے مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگوں سے کہا کہ آپ شیخ الاسلام سے گزارش کریں کہ وہ یہاں نہ رہیں اور حیدرآباد چلیں، کیونکہ وہاں بڑے بڑے کام شیخ الاسلام کے ذمے میں ہیں۔ تو لوگوں نے بھی کہا کہ حضرت آپ کو یہاں سے اب حیدرآباد تشریف لے جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر بڑی ذمہ داریاں آپ کی ہے۔ پھر ایک اور مرتبہ شیخ الاسلام نے ٹالنے کے لیے یہ کہا کہ چلو میں پہلے استخارہ کر لوں گا، بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں حیدرآباد میں آؤں گا یا یہیں پر مدینہ طیبہ میں رہوں گا۔ استخارہ آپ نے کیا تو استخارے میں بھی آپ کو پتہ چلا، استخارے میں آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک لڑکا کتاب کھولے آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ کے والد گرامی مولانا ابو محمد شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ انوار اللہ ان کو پڑھاؤ، یعنی اشارہ اس طرف تھا کہ یہاں حیدرآباد دکن میں جامعہ نظامیہ میں طلباء کتابیں کھولے بیٹھے ہیں، طلباء اپنی علم کی تشنگی کو بجانے کے لیے شیخ الاسلام کے میکدے پر حاضر ہے اور شیخ الاسلام کو حکم ہو رہا ہے کہ ان کو پڑھاؤ۔ تو اشارہ تھا کہ حیدرآباد واپس جانا چاہیے اور جامعہ نظامیہ میں جو لوگ دور دراز سے علم حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام کی ذات اقدس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں، شیخ الاسلام کو انہیں اعزاز دینے کے لیے، انہیں افتخار دینے کے لیے شیخ الاسلام کو دوبارہ جامعہ نظامیہ میں آنا چاہیے۔ تو یہ اشارہ ملتا ہی پھر آپ نے ایک اور آپ نے ٹالنے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے میری طبیعت خراب ہے، میں چل نہیں سکتا، میرے لیے تخت رواں لایا جائے، یعنی ایک پالکی آپ سمجھیں جس پہ بٹھا کر کسی کو لے جایا جاتا ہے، چونکہ اس زمانے میں گاڑیوں کا تو کوئی اتنا زیادہ رواج نہیں تھا۔ تو یہ کیوں کہا آپ نے؟ اپنے تناسانی کے لیے نہیں کہا، اس لیے کہا کہ یہاں پر کہاں تخت رواں ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہوگا، لہذا چلو ایسے سوچ کر مجھے چھوڑ دیں گے کہ چلو ان کے لیے اب تخت رواں کا انتظام نہیں ہو سکتا، لہذا چلو مدینہ میں چھوڑ کر چل جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ بھی کہاں شیخ الاسلام کو چھوڑنے والے تھے، انہوں نے جیسے تیسے کر کے شیخ الاسلام کے کہنے پر وہ تخت رواں کا بھی انہوں نے انتظام کر لیا تھا۔ اب تو کوئی عذر باقی نہیں تھا شیخ الاسلام کے پاس، لہذا آپ نے مدینہ طیبہ سے آپ پھر حیدرآباد دکن کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ حیدرآباد دکن تشریف لانے کے بعد آصف جاہ سادس یعنی چھٹے نظام کے جو بیٹے، ساتویں نظام جو تھے نواب میر عثمان علی خان، ان کی تعلیم پر بھی نواب میر محبوب علی خان چھٹے نظام آپ کو مأمور کرتے ہیں، یعنی چھٹے نظام کے بھی آپ استاد ہیں، ساتویں نظام کے بھی آپ استاد ہیں۔ چنانچہ 1308 ہجری سے لے کر 7 رمضان مبارک 1329 ہجری تک، یعنی تقریباً 20 سال آپ ساتویں نظام آصف جاہ سادس نواب میر عثمان علی خان کی عطالقی پر، ان کی تعلیم و تربیت پر رہتے ہیں، اور ان کی تعلیم و تربیت تقریباً 20 سال بادشاہ کے استاد رہے ہیں، 20 سال تک بادشاہ کے استاد رہے ہیں۔ تو یہ آج کی مجلس میں ہم نے سماعت کیا کہ کس طرح حرمین شریفین اور حجاز مقدس کا سفر حضرت شیخ الاسلام نے کیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم شیخ الاسلام کی وزارت کے حوالے سے، جو آپ ریلیجس افیئرس کے منسٹر سے نظام سرکار کے دور حکومت میں، انشاءاللہ اس کے تعلق سے سماعت کریں گے، اور پھر کس طرح آپ کی علالت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور کس طرح پھر آپ کا وصال ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم اگلی قسط میں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیخ الاسلام کے علمی و روحی فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔